کوئٹہ تک اگر یہ ڈیولائزیشن ہو جائے، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اندر آپ ایسی ایک کنیکٹیوٹی پیدا کریں گے جو یوب سے لے کے کوئٹہ کو بھی لائے گی، کوئٹہ سے لے کے پنجگور تربت وہاں تک لے جا رہی ہے، نوکنڈی سے لے کے پنجگور تربت لے جا رہی ہے، کوئٹہ سے ڈاڈر، ڈاڈر سے سبی، سبی سے نصیر آباد لے جائے گی، زیارت، ہرنائی، سنجاوی، لورالائی، پھر آپ کے آگے تک کنیکٹیویٹی ہوگی. اور بلوچستان کے اندر جو اصل تبدیلی جس کی ہم بات دیکھیں گے وہ ان کنیکٹیویٹیز کی وجہ سے آئے گی. تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. یہ جو روڈز کا سلسلہ، بلوچستان میں بہت سارے ڈیمز کا سلسلہ، اور خاص کر آپ نے ان اضلاع کے لیے جو دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان میں متاثر ہوئے، میں اس بات کو بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک بڑا عجیب سا نام دے دیا سدن بلوچستان کا، جو بڑا کنٹروورشل اور سیاسی حوالے سے بھی بن گیا. اصل میں اس پیکیج کا نام تھا بلوچستان کے وہ اضلاع جو پچھلے 10-15 سال میں دہشت گردی کے حوالے سے، انسرجنسی کے حوالے سے بہت پسماندہ رہ گئے. وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہاں کام نہیں ہوا، وہاں تعلیم نہیں گئی، وہاں کاروبار نہیں ہوا. تو یہ اضلاع 10-15 سال میں بہت پیچھے رہ گئے. اس میں ہمارے قلعہ سیف اللہ، یوب، کوئٹہ، یہاں تک کہ رکشان ڈویژن، مکران ڈویژن، خاص کر کلاٹ ڈویژن بھی، یہ سارے علاقے تھے جو اس سے بہت متاثر ہوئے. لیکن وہ چونکہ ایک نام سدن آ گیا تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ناردن کا بھی کچھ ہونا چاہیے. تو میرے خیال آج کے جو یہ پروجیکٹ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ناردن پروجیکٹ ہیں. اور بلکہ میں تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا سردار ترین صاحب کو اور نور محمد دمڑ صاحب کو اور ہمارے ایم پی اے وہاں کے، کہ آپ کے حلقے میں یہ جو 2 روڈ بہت بڑے جا رہے ہیں، یہ تقریباً 20-25 ارب کے روڈ تو صرف زیارت، سنجاوی اور ہرنائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا ہے. اور چملنگ کا روڈ وہ بھی آپ کی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں منظور ہوا ہے، وہ تقریباً 6.5 ارب کا روڈ ہے. تو یہ ساری کنیکٹیویٹیز کو میری ریکویسٹ ہوگی، آپ موجود ہیں، آپ کی پارٹی سے بھی ہوگا، بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوگا، بی این پی عوامی سے ہوگا، جے ڈبلیو پی سے ہوگا، ہمارے جو عوامی نیشنل پارٹی سے ہوگا، ہمارے جو دوسرے سارے اتحادی ہزارہ ڈیموکریٹک سے ہوگا. یہ وقت ہے کہ ہم ایک سیاسی حوالے سے پاکستان میں لوگوں کو بتائیں کہ بلوچستان میں یہ وہ کام ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنی اسمبلیوں کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر، اپنے پروگرامز کے اندر اور اپنی پولیٹیکل ٹیمز کے تھرو یہ میسج کنوے کریں کہ یہ کام بلوچستان کے آنے والے وقت میں کتنی بہت بڑی بہتری لائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کا ایک بڑا اچھا ویژن ہے اور ہم بھی تقریباً اسی سوچ کے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ کام پہلے ہو جائے، پھر چرچا اس کا بعد میں ہم کر لیں گے. تو ایک بڑی اچھی سوچ کے ساتھ ہم آگے آئے ہیں کہ ہم سنگ بنیاد کام شروع کرنے کے بعد پبلک کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں نے نہ ٹینڈر کیا، نہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا اور تختیاں لگا دیں. وہ تختیاں آج بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ اس گورنمنٹ میں یہ کام شروع ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے جس طرح وفاقی حکومت کا ایک بہت بڑا فوکس بلوچستان کی ترقی پہ ہے، بلوچستان کی حکومت بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے. اس کوئٹہ شہر کے اندر جہاں نہ آپ کی پارٹی کی بہت بڑی اکثریت ہے اور نہ ہماری پارٹی اور نہ باقیوں کی ہے، اپوزیشن جماعتوں کی بہت زیادہ ہے، صوبائی حکومت 30 سے 35 ارب روپے یہاں لگا رہی ہے اپنے فنڈ سے، اور حکومت پاکستان تقریباً 15 سے 20 ارب اپنے بھی لگا رہی ہے. تو اس کوئٹہ شہر میں میرے خیال سے ہسٹری میں کسی ایک دفعہ میں 40 سے 45 ارب روپے کبھی نہیں لگے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جیسے 2021 میں اور 22 میں یہ پائی تکمیل میں پہنچیں گے. میں کنگریچولیٹ کروں گا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب، آپ نے کارڈک سینٹر کا، کارڈک ہاسپٹل کا، جو بلوچستان کا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ یو اے فنڈڈ کے ساتھ جو بن رہا ہے، 120 بیڈڈ کا فلی کارڈک ہاسپٹل تقریباً 70% اپنے کام میں مکمل ہو چکا ہے. نسٹ کے حوالے سے کیمپس آ رہا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کا اپنا کینسر ہاسپٹل ہمارے شروع ہو گیا ہے. چلڈرن کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے انڈس کے ساتھ ہم یہاں کام کر رہے ہیں. کوئٹہ کے تقریباً 6 اہم ترین بڑے بڑے روڈ، لنگ بادینی، سریاب روڈ، ریڈیو پاکستان روڈ، نواکیلی روڈ، ہنا روڈ،
اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے انٹرنل روڈز، یہ وہ سارے کام ہیں جو یہ گورنمنٹ مل کے ایز اے کولیشن اس صوبے کے ساتھ اور سب سے پہلی دفعہ اس شہر کے ساتھ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی لوگ حقیقت پسند ہیں، لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور آج کل کے سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اپوزیشن اپنی جتنی بھی بات کر لے، حقائق اس روڈ کو نہیں چھپا سکتی ہیں. حقائق بالکل پس منظر پہ لائیں گی کہ یہ روڈ بن رہے ہیں، یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی لوگ جب 1 سال بعد اس کی افادیت کو دیکھیں گے وہ ضرور اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس بات کو مانیں گے بھی کہ یہ کرنٹ گورنمنٹ نے جو کام شروع کیے، جن کے وعدے کیے، الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ یہاں آئے اور یقینی طور پہ آپ کا بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جانا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں کہ انشاءاللہ آپ کا ایک بڑا تفصیل سے وزٹ ہم یوب سے لے کے قلعہ سیف اللہ، زیارت، ہرنائی، ان علاقوں کی طرف بھی رکھیں گے جہاں اس پارٹ آف دا بلوچستان کے حوالے سے بھی جو پروجیکٹس ہیں اور جو انشاءاللہ آنے والے اس پی ایس ڈی پی میں رکھے جائیں گے ان کے حوالے سے بھی آپ کا ایک وزٹ ہوگا. وہاں بھی ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا جو پورے بلوچستان کے لیے ہوگا. میں آپ کا ایک دفعہ بہت مشکور ہوں آپ سب دوستوں کا کہ ہم صرف اس بات پہ ایک چیز کا تعین کر لیں کہ ہم ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی پوری محنت کے ساتھ کام کرتے ہوئے انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کے لیے یہ ساری خدمت ہو رہی ہے. اور وہ جو ڈیفیسٹ ایک بلوچستان نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا، کوشش ہوگی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کو کہ 100% تو شاید ہم ان چیزوں کو حل نہ کر سکیں، لیکن ہم ان چیزوں میں کسی حد تک بہت بہتری لائیں گے تاکہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ایک بلوچستانی کی حیثیت سے یہ سارے کام کرنے کا ذمہ بھی ہمارا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد.